علماء کرام سے ایک بات میں اور عرض کر دوں، کئی باتیں میں نے سوچی تھی لیکن وہ سب کو میں حذف کر رہا ہوں۔ ایک بات البتہ خدا کرے کہ میں مختصر وقت میں کہہ سکوں۔ جو علماء صرف مدرسے اور مسجد کے محدود ماحول میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو پورا اندازہ نہ ہو ان کی بلند مقامی کے باوجود، لیکن جو علماء ان نوجوانوں سے ملتے ہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو خود کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو علماء جاتے ہیں، جو ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان کے مضامین پڑھتے ہیں، مختلف سیمیناروں یا ڈیبیٹس میں ان کے خیالات سنتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ بلا مبالغہ ہمارے کروڑوں بچوں اور بچیوں کی ایمان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ وہ خاندانی طور پر مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد کو، اور میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد کو، اللہ کے وجود پر اطمینان نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر اطمینان نہیں۔ آخرت برحق ہے، اس پر بالکل اطمینان نہیں۔ محمد رسول اللہ واقعی نبی و رسول اور واجب الاتباع ہیں، ہزاروں شبہات ہیں۔ اور یہ تو بالکل اندر کا خیال ہے کہ اسلام ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں اچھا مذہب رہا ہو، بٹ اس زمانے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے علماء کرام اس طبقے کی طرف توجہ بڑھائیے، خاص طور پر وہ علماء جو اس طبقے کو مخاطب کر سکتے ہیں، جن کی معلومات اور علم کا دائرہ وسیع ہے، جو انگریزی زبان بھی سمجھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں انگریزی مضامین کو، جو مغربی تہذیب کی فکری بنیادوں کے کھوکھلے پن کو واضح کر سکتے ہیں، جو جدید طبقے سے خطاب کر سکتے ہیں۔ ایسے علماء ہمارے پاس آج بھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو ہیں، اور خاص طور پر ان میں سے وہ حضرات جو ان اداروں سے منسوب ہیں جن اداروں کا خاص کام یہ تھا کہ اس جدید طبقے کو شک اور الحاد کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے، ان کی تو ترجیح اول یہ ہونی چاہیے وہ اختلافی غیر ضروری موضوعات پر کاش کے گفتگو نہ کریں۔ جو موضوعات طے ہو چکے ہیں، جن پر بہت لکھا جا چکا، اور بہترین معتدل ترین مدلل ترین باتیں امت ان کے بارے میں طے کر چکی ہے، کوئی قطعاً نقطہ باقی نہیں ہے جس میں کوئی شخص کسی چیز کا اضافہ کر سکے، چاہے وہ خلافت راشدہ کی ترتیب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں پیدا ہونے والی جو رائے کا اختلاف اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی صورتحال تھی، چاہے بے خطرناک صہیونی یا یہودی سازشوں کے نتیجے میں جو کچھ واقعات وجود میں آئے ان کا معاملہ ہو، بہت تحقیقی مقالات، مضامین، کتابیں لکھے جا چکے۔ صرف امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم توڑ دیا ہے ان مسائل پر۔ وہی مسائل جو آج ابھارے جاتے ہیں، انہی مسائل پر بہت تفصیلی گفتگو موجود ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھ چکے، حضرت مجل فسانی لکھ چکے، حضرت شاہ ولی اللہ لکھ چکے، کتابیں لکھی، ان سے پہلے کے بھی لوگوں نے، ان کے بعد کے بھی لوگوں نے۔ اب تو جو توجہ کی ضرورت ہے، اپنے نوجوان بچوں بچیوں کو ارتداد سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ارتداد پھیل رہا ہے، ارتداد۔ ایک انسان مرتد صرف جے شری رام بولنے سے نہیں ہوتا، ذہنی ارتداد ہے، اللہ کی پناہ۔ سچ کہتا ہوں، کروڑوں نوجوان ہمارے وہ ہیں کہ جن کے اندر ہزاروں شکوک و شبہات ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت اس طبقے کو سنبھالنے کی۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پروفیشنلز، سب ہمارے قیمتی لوگ ہیں، اور چونکہ ان کا ایک خاص ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رہا، انہیں موقع ہی نہیں ملا، وہ قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے، وہ الحمدللہ رب العالمین سمجھنا تو دور کی بات ہے، شاید پڑھ نہیں سکتے۔ انہیں توحید کے کروڑوں دلائل ان کے کانوں میں کبھی پڑے نہیں۔ ان کے سامنے ایسی تصوراتی باتیں آئی ہیں کہ یہ دنیا ایک بگ بینگ سے پیدا ہو گئی۔ بالکل مفروضات جو فرض کر لیے گئے، ان کے اوپر پورے علم کی بنیاد رکھ دی گئی، اور انہوں نے کبھی ایک بار بھی ایسی باتیں نہیں سنی جس سے ان کو عقلی اطمینان بھی ہو کہ ہاں نہ تو یہ کائنات خود سے پیدا ہوئی، اور نہ اس کائنات کو کئی خداؤں نے بنایا، اور نہ یہ کائنات ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ضرورت تو اس وقت خاص طور پر وہ علماء جو اس جدید طبقے کو مخاطب کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے ایسے عظیم مفکروں سے تربیت پائی ہے، جنہوں نے بہترین لٹریچر ہمیں دیا، بہترین طرز استدلال ہم کو دیا، ہمیں سکھایا اس طبقے سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اس ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کریں، اور صحیح ترجیحات مقرر کریں، کس پہلو پر ہم کو کتنا زور دینا ہے۔